الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن مخلوقه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے تو روزگار عالم مجھے حق کہنے کی یا رب سن کا نام سب اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ بفضلہ تعالی جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہے. معرف الملک اس کی برکت ہے اپنے شایان شان اس کا جو ثواب عطا فرمائے اور قبولیت بھرے لمحات لگے زندگی کے تمام غلطیاں خطائیں خدا سے معاف فرمائے. بقیہ زندگی اللہ تعالیٰ اسلام پر اپنی اطاعت پر رسول اعظم کی عشق و محبت کی اطاعت پر قرآن و سنت کے کریم زندگی گزارنا نصیب فرمائے. ماہ ذوالحج گزر رہا ہے. گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبے میں ہم امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ اسلام داماد رسول حضرت سیدنا عثمان بن عفان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے حوالے سے آپ کی سیرت تشریف پڑھ رہے تھے کیونکہ اسی مہینے کی جو گزشتہ 18 تاریخ گزری ہے آپ نے یوم شہادت گزرا ہے اس حوالے سے پڑھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی شان عطا فرمائے, بڑی برکت عطا فرمائے. خلفائے راشدین ہوں, صحابہ کرام ہوں, بزرگان دین ہوں, سلف صالحین ہوں, حضور کی ذات اقدس ہو, پہلے انبیاء ہوں, رسول ہوں, ان کی نیک امت اولیاء اعظام
مبارک کے جذبات میں قرآن حدیث کی روشنی میں ان کی زندگی اس پہ گفتگو کی جاتی ہے کہ یہ وہ شخصیات ہیں روئے زمین پر جنہوں نے کامیاب ترین زندگی گزاری. آج ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، کامیابی کے پیچھے دوڑتا ہے، کسی نہ کسی کو اپنا رول ماڈل بناتا ہے، کسی کو فالو کرتا ہے، کسی نہ کسی کا پیروکار ہے، کسی نہ کسی کی تقلید کرتا ہے، صرف اس لیے کہ میں بھی اسے دیکھ کر کامیابی کے منظر میں فاز ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا اور ہو جاؤ مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ، سچے لوگوں مائیت اختیار کر، ان کی سنگت، ان کی صحبت، ان کی رفاقت اختیار کر. نتیجتاً دنیا میں بھی آخرت میں اللہ کی تو کامیابی سے کا نام فرمائیں گے. تو اس لیے زندگی پڑھی جاتی ہے. دیکھیں نا، المیہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی خبریں پڑھنے کے لیے 40-50 روپئے کا اخبار خریدتے ہیں. جھوٹی خبریں جس پہ ہوتی ہیں، نیٹ پیکج لگواتے ہیں دنیا کو خبریں دیکھنے کے لیے، اور سچی خبریں جو قرآن پڑھا پڑا ہے سچی خبروں سے جو مفت میں ہم پڑھ سکتے ہیں ہم نہیں پڑھتے. جھوٹی خبریں پڑھنے کے لیے پیسے لگاتے ہیں، سچی خبریں مفت میں بھی ہم نہیں پڑھتے. نتیجہ تک آج ہر انسان ذلت رسوائی کا شکار ہے، ٹینشن کا شکار ہے. صحابہ کی زندگی کو ہم نہیں دیکھتے، حضور کی سیرت طیبہ کو نہیں دیکھتے، کسی انگریز کی، کسی بڑے انسان کی، سائنسدان کی، کسی معجزے کی زندگی کو دیکھتے ہیں. اس نے زندگی کس طرح گزاری. تب اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں کامیاب ہیں. سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم نے گزشتہ جو سیرت طیبہ پر گفتگو کی تھی، اللہ نے آپ کو بڑی شان عطا فرمائی، بڑی شان عطا فرمائی. سیدنا صدیق اکبر کا لقب تھا صدیق. اللہ آسمان سے اتارا کہ کائنات یہاں روئے زمین پر انبیاء کے بعد اولاد آدم جو سب سے بڑی سچی ذات ہے اسے جو نام ابو بکر کی ذات ہے. فاروق اعظم کو اللہ تعالیٰ نے فاروق کا لقب عطا فرمایا، حق و باطل میں امتیاز کرنے والا. آپ دوسری بات نہیں سنتے تھے، حق اور باطل کا فیصلہ کرنے کی آپ کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی. اس لیے آپ کو فاروق کا لقب عطا کیا گیا. سیدنا مولانا پاک نادر کرام کو جرأت و شجاعت کا بہادری کا خندق کے میدان پر آپ نے اس جو عرب کے سب سے بڑا پہلوان تھا اس کو آپ نے ایک تلوار کا وار مارا. وہ تلوار کا وار لوہے کی، ٹوپی کو چیرتا ہوا، سر کو چیرتا ہوا، گردن کو کاٹتا ہوا، جسم کے ٹکڑے کرتا ہوا، گھوڑے کے 2 ٹکڑے کرتا ہوا آپ کی تلوار زمین پہ جا کے. حضور نے فرمایا کہ یہ جو سیدنا علی مرتضیٰ کی ایک ضرب ہے تلوار، افضل و عبادت سب ہے. دنیا جہان کی جتنی بھی جنوں انس کی فرشتوں کی نفلی عبادتیں ان میں سے یہ افضل ہے. عثمان غنی ذی النورین کی شان یہ تھی کہ آپ کو شرم و حیا کا لقب عطا کیا گیا. سیدنا عثمان غنی سے بڑا کوئی شرم و حیا والا تاریخ
सिरत तजुर्बा बहुत पे खड़े हो जाते हैं। इतने शर्मों हया वाले अंबिया के बाद हुजूर के बाद कोई नहीं देखा है। हुजूर तशरीफ फरमा थे, तहमन मुबारक से दुकान का बार रखा था। आपकी मशहूर रवायत सुन रखी है। चारपाई पे लेटे हुए थे हुजूर और तहमन उठा के पेंटियों तक था, ऊपर पेंटियों तक। तो दरवाजे में दस्तक हो सकेगा शख्सियत ने देखा तो हुजूर ने पूछा कौन है? कहा हुजूर का बकर है। तो फरमाया वो आने दो। हुजूर इसी तरह लेटे रहे, वो आए बैठ गए, फिर दस्तक हो तो कौन है? कहा हुजूर फारूक आज़म है। तो फरमाया आने दो। हुजूर इसी तरह लेटे रहे, तहबन पेंटियों तक था, बैठ गए, गुफ्तगू हो रही थी। तीसरी मरतबा दस्तक हो, सैयदा शख्सियत का तशरीफ ले गई। पूछा कौन है? तो कहा हुजूर सैयदना उस्मान गनी। तो कहा फरमाओ। हुजूर ने फरमाया उन्हें कहो थोड़ी देर ठहरे। हुजूर उठे, पेंटियों से अपने कपड़े को दुरुस्त किया, रखनों तक किया, सही कपड़े से लेट के बैठे। फिर सैयदना उस्मान गनी से फरमाया करते तशरीफ ले आओ। सैयदा शख्सियत ने अर्ज़ किया हुजूर अबू बकर आए, आप इसी तरह लेटे रहे, फारूक आज़म आए, इसी तरह लेटे रहे। उस्मान गनी आए तो आपने रोक दिया, उठ के बैठे, कपड़े दुरुस्त किए, अपना तहबन मुबारक पेंटियों से अपने टखनों तक किया। इसकी वजह क्या थी? तो हुजूर ने फरमाया कि मैं उस उस्मान से हया क्यों ना करूं जिससे आसमान से फरिश्ते भी हया करते, आसमान के फरिश्ते भी जिस उस्मान से हया करते, मैं उस उस्मान से हया क्यों ना? शर्म व हया का लक़ब आपको अदा किया। यानी ये सोचिए ना कि सारी जिंदगी किसी ने आप वज़ू भी फरमाते थे, लेकिन तकरीबन कम बेश आपके ज़ाहिर बताया आपकी ये कलाइयाँ उनकी नीचे बाजू भी नहीं देखी, ये बाजू ये भी नहीं देखी। जिंदगी भर किसी ने आपको तोड़ते हुए नहीं देखा। सैयदना उस्मान गनी वो थे कि जब आप गुस्ल खाने में गुस्ल करवाया करते थे, जो अंदर बंद था, ऊपर छत था, बिल्कुल बंद हो करते थे। तारीख में आता है सीरत तय्यबा में कि आप कपड़ों समेत गुस्ल करवाया करते थे। फरमाते मुझे याद कपड़ों के बगैर गुस्ल करते हैं। आज तो नमाज पढ़ते हैं तो हमारे बाजू यहाँ तक होते हैं, जो नमाज में मकरूह तो अपनी बोनियत में है इनको ढांकना चाहिए, कम अज कम जहाँ कलाई तक होना चाहिए, नमाज के आदाब में से है। कपड़ों समेत गुस्ल फरमाया कर, कपड़ों समेत, कभी कपड़े के बगैर गुस्ल नहीं किया। और फिर जब कपड़े तब्दील करते थे तो आप एक कमरा था, फिर आगे कमरा था, फिर उसके आगे, जैसे पुराने दौर के अब भी हिंदुओं के दौर के अब देखिए तो कमरे भेजते हैं, कमरा फिर आगे कमरा, आगे कमरा। सैयदना उस्मान गनी की सीरत तशरीफ़ में है कि आप कमरे में जाते, दरवाज़ा बंद करते, फिर जाते, दरवाज़ा बंद करते, फिर जाते, दरवाज़ा बंद करते, 6-7वें कमरे में जाते, फिर खूब अंधेरा, जाड़े की सर्दी होती थी, सख्त सर्दियाँ, यानी ऐसी सर्दी की रवायतें मिलती हैं जब पानी पर बर्फ जम जाया करती, रात को सर्दी की वजह से पानी जम जाते थे। तो सैयदना उस्मान गनी उस सख्त सर्दी में जब वहाँ एक कोने में बैठते, ऊपर चादर करते, फिर कपड़े तब्दील करते, लेकिन सख्त सर्दी होने के बावजूद आपके अंग अंग से पसीना फूटना शुरू हो जाता था। अल्लाह के खौफ से पसीना फूटता कि मैं कपड़े किस तरह उतारूं। अंधेरे में बैठ कर 6-7वें कपड़े। ये याद रखना बात, दुनिया में अगर देखना चाहे ना कि कौन बंदा अल्लाह के करीब है और कौन दूर है, आप उससे गुफ्तगू न करें,
بارے میں نہ پوچھیں، صرف اس کے لباس کو دیکھیں۔ جو عورت یا مرد جتنا رب کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا لباس اتنا وسیع ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب بزرگان دین کو دیکھتے ہیں، جبہ ہے، اوپر دستار ہے، اس کے اوپر ایک چادر ہے، بیٹھتے ہیں تو ایک گھٹنوں پہ چادر لے کر بیٹھتے ہیں۔ تو جتنا بندہ رب کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا لباس وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، اور جتنا بندہ رب سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا لباس سکڑتا چلا جاتا ہے۔ اور جب بالکل ہی بندہ رب سے دور ہو جائے، پھر انسان ننگا ہو جاتا ہے۔ ایسے یورپ میں دیکھیں، کپڑے جسم سے اتر جاتے ہیں۔ آپ کوئی عورت کو دیکھ لیں، جتنی عورت رب کے قریب ہوگی اتنا ہی اس کا پردہ سخت ہوگا۔ جتنی عورت رب کے سے دور ہوتی چلی جائے گی، اس کا پردہ اترتا چلا جائے گا۔ جو مذہبی گھرانے کی عورتیں ہیں، اب ان کو دیکھ لیں، سر پہ دوپٹہ ہوگا، چہرہ کام کے رکھیں گی، باہر نکلیں گی، پردے کی حالت میں جائیں گی۔ جتنی تھوڑی سی رب سے، اسلام سے دور ہوتی چلی جائیں گی، لبرل بنتی چلی جائیں گی، کیا ہوگا؟ دوپٹہ اترتا جائے گا، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ لباس سکڑتا چلا جائے گا، اور بالکل ہی جب دائرہ اسلام سے نکل جائیں گی تو پھر اس کا شارٹ لباس ہو جائے گا، یہاں تک کہ پھر لباس کی عورت اتر جائے۔ تو یہ یاد رکھیے، ایک ایسی نشانی ہے رب کے قریب ہوگی۔ دیکھنا چاہے نا کسی کو تو دیکھیے اس کا لباس کیسا ہے۔ یہ دیکھیے نا، اب یہاں بیٹھی ہیں، ایک شخص آ گئے، اس کے چہرے پہ داغ، اس نے جبہ پہنا ہوا ہے، سر پہ پگڑی ہے، اس کے اوپر ایک اور دستار ہے، آ کے بیٹھ گئے۔ تو ہم سب کیا کہیں گے؟ جو بزرگ ہے، ہم نے اس سے بات نہیں کی، پوچھا نہیں، اس کا نام نہیں پوچھا، تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا پوچھا تھا نہیں۔ کس بات سے ہم نے اندازہ لگایا کہ یہ بزرگ ہے؟ بزرگ کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ کس بات سے اندازہ لگایا؟ اس کے لباس سے۔ اس کا لباس اتنا وسیع ہے، اتنا کھلا ہے، جبہ ہے، سر پہ دستار ہے، اوپر ایک چادر ہے، ایک اور چادر ہے۔ اس لباس سے ہم نے اندازہ لگایا اور کہا، اپنے آپ ہی کہہ دیا، خود بخود بھی ساختہ کہہ دیا کہ وہ بزرگ لگتی ہے، اللہ کے قریب ہے۔ یعنی وہ لباس بتا رہا تھا کہ یہ اللہ کے قریب ہے۔ لباس کو دیکھ کر ہم نے اندازہ لگا دیا۔ تو مطلب ہے کہ لباس ایسی چیز ہے، شرم و حیا والی، کتنا بندہ اللہ کے قریب ہوگا، یہ لباس اتنا پھیلتا چلا جائے گا۔ کبھی اس کے ساتھ سے ٹوپی نہیں اترے گی، کپڑا نہیں اترے گا، تو جتنا قریب ہوتا جائے گا، پھر پگڑی، پھر امامہ پڑتا چلا جائے گا، جتنا دور ہوتا چلا جائے گا، پھر پینٹ شرٹ میں بھی نماز ہو جاتی ہے، نماز ہی پڑھنی ہے، پھر پینٹ شرٹ میں بھی ہو جاتی ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے بنی آدم، اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں لباس دیا، کیوں؟ سوآتکم وریشا، تاکہ تمہاری یہ شرم گاہ کو، تمہارے جسم کے نشیب و فراز کو چھپا سکے۔ پینٹ شرٹ میں جسم کے نشیب و فراز نہیں چھپتے، مخصوص اعضاء بندے کے نہیں چھپ سکتے پینٹ شرٹ میں، انہیں کو چھپانے کے لیے جو لباس بنایا گیا کہ انسان کے جسم کی جو نشیب و فراز ہیں وہ چھپ جائیں، اور ان کو چھپانے کے لیے جو اتنے کھلے کھلے لباس کا حکم دیا گیا کہ یہ لباس پہنا کرو۔ اتنی ٹائٹ پینٹ شرٹ پہن کے مسجد میں آنا اور پہننا، تو یہ لباس کا حکم ہے۔ اگر علماء کرام کہ آپ ان کی زندگی کو دیکھیں یا ان کی تاریخ کو دیکھیں، کتب کو دیکھیں، اتنی ٹائٹ پینٹ شرٹ کو پہنتے ہیں، یہ لباس میں نہیں آتی، اس سے تو نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے کہ انسان کے جسم کے نشیب و فراز اس میں بالکل واضح ہو رہے ہیں، کھل کے سامنے آ رہے ہیں۔ اب تو وہ ایک کچھا بھی نکل آیا جی، گھروں میں پہن لینا، عجیب عجیب، اللہ معاف کرے، انسان کہاں سے کہاں تک جا رہا ہے۔ سیدہ زینب، حضرت یحییٰ بن معین فرماتے ہیں، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کربلا میں سیدنا امام حسین کی مشکلہ پاک تھی، جو سارے قافلے کو بچا کر واپس مدینہ تشریف لائی تھی، جنہوں نے اپنے بیٹے
انہوں محمد قربان کیے تھے رب کی راہ میں، آگے کربلا شروع پڑھیں گے۔ تو جب معین کہتے ہیں کہ میرے ہمسائے میں 15 سال حضرت سیدہ زینب رہی، ایک ہی درمیان میں دیوار تھی، ایک ہی دیوار تھی درمیان۔ کہتے ہیں ہمسائے عورت ہوتی ہے جتنی بھی پردے کی پابند ہو، پھر بھی اگر برقعے کی حالت میں باہر نکلے تو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہمسائے کی عورت ہے، اندازہ ہو جاتا ہے۔ جب معین کہتی ہے کہ میں نے 15 سالوں میں ویسے تو دیکھا ہی نہیں نا، برقعے کی حالت میں بھی ایک دفعہ نہیں دیکھا، میری نظر ایک دفعہ 15 سالوں میں سیدہ زینب پہ نہیں کرتا۔ اور جب آپ ایک دن بیمار ہو گئی، شدت آپ کو بخار تھا، تو آپ کے جو شور تھے انہوں نے کہا ہم چلتے ہیں طبیب کے پاس۔ آپ نے فرمایا میں نہیں جاؤں گی، تو انہوں نے کہا حضور کا حکم ہے کہ بامر مجبوری عورت جو ہے یہ اپنا ہاتھ طبیب کو دکھا سکتی ہے، بیماری کی حالت شریعت کا حکم ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ عورت دکھا سکتی ہے کہ جو شریعت سے رب سے تھوڑی سی دور ہو۔ جتنی عورت رب کے قریب ہوگی اتنا اس کے پاؤں میں شریعت کی زنجیریں سخت ہوں گی، اور میں نہیں دکھا سکتی۔ ایک عام مسلمان ہے، خاص مسلمان، تو یہ وہ حکم ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جو ساری زندگی آپ نے غسل کیا تو بغیر کپڑوں کے نہیں کیا۔ سیرت طیبہ میں آتا ہے کہ آپ نے غسل فرمایا، سیدنا عثمان غنی نے غسل خانے کے اندر بیٹھ کر کپڑے نہیں اتارے ساری زندگی، کپڑوں سمیت غسل فرمایا کرتے تھے۔ کہتے مجھے حیات کیا رب سے، سخت جاڑے کی سردی میں 6ویں 7ویں کمرے میں بیٹھ کر جب آپ کپڑے تبدیل کرتے تھے تو انگ سے پسینہ پھوٹنا شروع ہو جاتا۔ اب کس طرح، حالانکہ اندھیرا تھا، کس طرح آپ کے سامنے لباس اتاروں؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ تھے، اس لیے میں سیدھا ہو کے بیٹھا ہوں کہ جس عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی ادا کرتے ہیں اسے میں کیوں رکھوں؟ سیدنا عثمان غنی جیسے ہم نے پہلے اس پچھلے جمعے پڑھا تھا کہ جس دن حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مسلمان ہوئے، فرماتے ہیں کئی سالوں کے بعد کسی نے سوال کیا تو کہا کہ جو ہاتھ کلمہ پڑھتے وقت حضور کے ہاتھ میں دیا تھا، آج تک اس ہاتھ کے ساتھ میں نے گندگی کو نہیں لگنے دیا، نہیں اس ہاتھ کو میں نے اپنی شرمگاہ کے ساتھ لگنے دیا۔ کلمہ پڑھتے وقت جن آنکھوں کے ساتھ چہرے مصطفیٰ کی زیارت کی، فرمایا پھر زندگی گزر چکی ہے ان آنکھوں کے ساتھ میں اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا۔ اتنے سخت پردے کے پابند، اتنے سخت۔ اور پھر یہ ہے کہ جو ہمارے مالب رشتے ہیں، ہماری پھوپھی ہے، ہماری خالہ ہے، ہمارے ماما ہے، مالب رشتے۔ سیدنا عثمان غنی کی سیرت طیبہ میں پڑھ رہا تھا، آپ نے ساری زندگی آنکھ بھر کر اپنے مالب رشتوں کو نہیں دیکھا، آنکھ بھر کر سیدنا عثمان غنی نے اپنے مالب رشتوں کو نہیں دیکھا۔ اپنی سگی خالہ ہے، سگی پھوپھو ہے، ممانی ہے، بزرگ مائیں ہیں، زندگی بھر آپ نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر جب بھی وہ اپنی نگاہیں جھکا دیتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی مالب رشتوں کو بھی آپ نے نہیں دیکھا تھا آنکھ بھر۔ آج تو غیر مالب بھی ہمارے یہاں، آج تو کیا ہے کہ ہماری کزن ہے، ہم کزن کے ساتھ آ رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمیں تو اس پہ اعتبار ہے نہیں۔ کیا بات ہے کہ اس کا خالہ صاحب کزن ہے، اس کا پھوپھو صاحب کزن ہے، ماموں صاحب کزن ہے، بیٹی اس کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ہمیں اعتبار ہے اس کا، ہمیں اعتبار ہے، اللہ اور اس کے رسول کے اعتبار نہیں تھا، اس نے تو غیر مالب رشتے بنا دیے۔ اور یاد رکھیں جتنے گھر تباہ ہوئے، جتنے گھر تباہ ہوئے، یہ ان لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے کہ جن پر اعتبار تھا، جن پر اعتبار نہیں تھا۔ یہ گھر جتنے تباہ ہوئے ان لوگوں کی وجہ سے کہ جن پر اعتبار تھا، ان لوگوں کی وجہ سے گھر تباہ ہو۔ آدم کہتے ہیں جب میں تو اعتبار ہے، کزن سے سلام لے رہی ہے، آپس میں سلام لے رہے، ایک دوسرے سے مل رہے ہیں،
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی پڑھے، ایک دفعہ منافقین نے آپ کے الزام لگایا تھا، ایک دفعہ مدینہ طیبہ منافقین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ نور کی 18 آیات طیبات اتار دی اور فرمایا جس نے زبان سے کہا اس نے تو کہا، جس نے صرف سوچا بھی اللہ نے فرمایا وہ بھی دار اسلام سے خارج ہے، اس کی زندگی بھر جمال غارت کر دیے گئے، جس نے صرف سوچا تھا۔ اور جو سیدہ عائشہ صدیقہ کا الزام سن کر چپ ہو گیا اس کو بھی دار اسلام سے خارج کر دیا گیا۔ منافقین نے ایک توجہ سے یہ بات سننا، ایک الزام لگایا، پاک دامنی کا یہ عالم تھا سیدہ عائشہ صدیقہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا، سورۃ نور اتار دی اور فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، پاک ہے وہ ذات جو فرما رہی ہے کہ یہ بہت بڑا بہتان تھا جو سیدہ عائشہ صدیقہ پہ لگا۔ اتنی پاک دامن ازواج مطہرات جو حضور کی تھی، 22واں سپارہ آغاز کر کے فرماتا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، ان کی پاک دامنی کا یہ عالم تھا، توجہ سے یہ بات سننا، ازواج مطہرات کی پاک دامنی کا یہ عالم تھا۔ اللہ فرماتا کہ لستن کاحد من النساء، کائنات کی کوئی عورت ازواج مطہرات کی مثل نہیں ہو سکتی۔ اتنی پاکیزہ، اتنی پاک دامن عورتیں جو حضور کے حرم میں آئیں، ازواج مطہرات بننے کا جن کو شرف نصیب ہوا، اللہ فرماتا ہے لستن کاحد من النساء، کوئی بھی روئی زمین کو نہ آدم میں کوئی عورت ازواج مطہرات کی مثل نہیں ہو سکتی۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ کی اتنی شان تھی کہ جبریل امین آپ کی صورت لے کر حضور کے سامنے آئے کہ اللہ فرماتا ہے اسے نکاح کر، اتنی تو سیدہ عائشہ صدیقہ توجہ فرمانا، سیدہ عائشہ صدیقہ حضور کے پاس بیٹھی، حضور کے پاس آپس میں کوئی بات ہو رہی تھی، اتنی دیر میں ایک صحابی تشریف لائے جو نابینا تھے، جو ہی وہاں سے داخل ہوئے تو حضور نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ اندر چلے جاؤ، اس کے اندر چلے گئے، وہ صحابی آئے نابینا تھے، بیٹھے گفتگو کی تھوڑی دیر پھر چلے گئے، سیدہ عائشہ صدیقہ تشریف لائے تو کہا حضور وہ آئے تو اپنے اندر بھیج دیا، وہ تو نابینا تھے، تو حضور نے فرمایا کہ وہ نابینا تھے تو بھی نابینا تھی، تو دیکھ رہی تھی نا۔ اب حضور نے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ کو بھیجا، کیا حضور کو اعتبار نہیں تھا؟ میری بات کی طرف توجہ ہے، نابینا شخص آیا، حضور نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ اندر چلی جاؤ، کیا حضور کو اعتبار نہیں تھا سیدہ عائشہ صدیقہ پر؟ آج ہمیں تو اعتبار ہے نا کہ جی ہماری بیٹی کزن کے ساتھ ہمیں بڑا اعتبار ہے اس پر، حضور کو اعتبار نہیں تھا اپنی بیوی پر؟ بتائیں حضور سے کوئی زیادہ اپنی امت سے محبت کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں علم ہو جائے کہ اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے تو تمہارے جسم کا ایک ایک جوڑ ایک ایک انگ جسم سے علیحدہ ہو جائے، تو اتنی محبت کرتا ہے، جو اتنی محبت کرتا ہے اس نے پھر یہ سارے رشتے غیر محرم کیوں بنا دی کہ اللہ کو اعتبار نہیں تھا، اللہ کو اعتبار نہیں، رسول اعظم کو اعتبار نہیں، رشتوں کو غیر محرم بنا دیا، اور ہمیں اتنا اعتبار آ گیا ان پر کہ خالہ ذات ہے جی، ماموں ذات ہے جی، کوئی بات نہیں، ہمیں اس پر اعتبار ہے، اللہ رسول کو اعتبار نہیں، ہمیں اعتبار ہے، ان کو اعتبار نہیں تھا اور رشتوں کو غیر محرم بنا دیا، بتائیں نہیں غیر محرم ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں اعتبار ہے۔ کزن سے سلام لے رہی ہے، اس کے ساتھ موٹر سائیکل پہ جا رہی ہے، کزن اس کو بازار لے کے جا رہا ہے، خالہ چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی باپ نہیں، خالہ ذات ہے، ماموں کا بیٹا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ جن کی شان میں پورا قرآن اترے، سورۃ نور اترا، حضور فرمایا اندر چلی جاؤ، وہ نابینا ہے لیکن تمہارے لیے غیر محرم ہے۔
سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساری زندگی اپنے مارا رشتوں کی طرف، آپ کی سگی خالہ تھی، سگی ممانی تھی، سگی پھوپھو تھی، بزرگ ماں تھی، آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، آنکھ بھر کر نہیں دیکھا، اتنی شرم و حیا تھی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اتنی شرم و حیا، اللہ نے حکم دیا کہ میرے عثمان میں اتنی شرم و حیا ہے، آسمان کے سارے فرشتے بھی آپ سے شرم و حیا کیا ہے۔ ہمارے لباس کو سب کرتے چلے گئے۔ حضور دیکھیں نا، یہ کیا نا کتا، یہ کتا جو ہے یہ نجس سے اہم نہیں ہے، صرف نجس ہے۔ کتے کو ہاتھ لگ جائے تو ہاتھ ناپاک نہیں ہوتا، اگر گیلے کتے کو لگ جائے تو ناپاک ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، خنزیر نجس سے اہم ہے۔ خنزیر اگر یہ گیلا نہیں ہے، خشک ہے، پھر بھی اس کو ہاتھ لگ گیا تو ہاتھ ناپاک ہو جائے۔ خنزیر نجس سے عین ہے۔ حضور نے فرمایا خنزیر بھی ہو جو نجس سے عین ہے، پلید ہے، اس پر پیشاب لگا ہوا ہو، سارا وہ پیشاب میں گند میں لتھڑا ہوا ہو۔ خنزیر بھی ہو نجس سے عین، وہ پیشاب میں گند میں لتھڑا ہوا بھی ہو، تو حضور نے فرمایا کہ اس کو ہاتھ لگانے سے اتنی حرج نہیں ہے جتنے غیر محرم عورت غیر محرم مرد کو لگاتی۔ ایک ٹرین چل گئے تھے، سلام دے رہے ہیں، ہمارے حکام کے بالا ہیں، افسران ہیں، فخریہ بات ہے، غیر محرم سے سلام دیا جانا۔ ہماری اپنی بیٹیاں بیٹے جی، کزن ہے جی، لڑکی یا لڑکا سلام دے رہے ہیں۔ فرمان خنزیر بھی ہو، پیشاب پہ لتھڑا ہوا بھی ہو، اس کو ہاتھ لگانے سے اتنی حرج نہیں جتنی غیر محرم کو ہاتھ لگانے سے حرج ہے۔ بیٹی پیچھے بیٹھی ہے جناب، آگے کزن موٹر سائیکل پہ چھوڑنے جا رہا ہے، کالج میں اس کے کندھے کا ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ ہم اس پر اعتبار ہے کہ یہ اعتبار والے کے گھر بھی تباہ کرتے ہیں۔ تو سیدنا عثمان غنی ذوالنورین کوٹھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی غسل فرمایا کرتے تھے تو ساری زندگی کپڑوں سمیت غسل کرتے رہے۔ فرماتے حیات دیا مجھے رب کے سامنے کپڑے اتارتے ہوئے، ساری زندگی آپ نے جب اسلام قبول کیا بغیر کپڑوں کے آپ نے غسل نہیں فرمایا۔ جب کپڑے اتارتے تھے تو 6ویں 7ویں کمرے میں خود اندھیرے میں جاڑے کی سردی میں دروازے بند کرتے کرتے جاتے، دروازہ بند کر کے بیٹھ کے کپڑے اتارتے، اوپر چادر لے کر، جاڑے کی سردی ہوتی، انگ انگ سے پسینہ پھوٹنا شروع ہو جاتا کہ رب کے دربار میں کپڑے کیسے ہوتا۔ ہمارے تو کپڑے بھی سکڑتے چلے گئے، اب تو پینٹ شرٹ میں بھی کچھا پہن کر بنیان میں بھی نماز ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے، کیسے نہیں ہوتی؟ کون کہتا نہیں ہوتی؟ ہو جاتی ہے، بغیر کاپی کی بھی ہوتی ہے، ہو بھی جاتی ہے، ہو جاتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد دیکھنا یہ بالکل شرٹ پار میں بھی کہیں گے نماز ہو جاتی ہے، یہ وقت آنے والا ہے، اچھا پان کی صرف آئیں گے نماز ہو جاتی ہے۔ میں نے یہ بات پہلے کی پھر دوبارہ دیتا ہوں، اگر کسی کو دیکھنا ہو نا کہ یہ رب کی کتنا قریب ہے، مرد ہے یا عورت ہے، شریعت محکمہ اس کے لباس کو دیکھ لو، اگر اس کا لباس کھلا ہے، میں جیسے مثال دی تھی، اب ایک بزرگ ایک شخص آ گئے، اس نے کھلا جبہ پہنا ہوا ہے، سر پہ اس کی پگڑی ہے، اوپر ایک چادر ہے، ایک اور چادر ہے، تو ہم دور سے دیکھ کر اسے کیا کہیں گے؟ کوئی بزرگ لگتی ہے۔ ہم نے پوچھا نہیں، نام نہیں پوچھا، کون ہے کہاں سے، تو کیسے اندازہ ہے کہ یہ بزرگ لگتے ہیں؟ ان کے لباس کو دیکھو، لباس بتاتا ہے ان کا بھی اللہ کے قریب ہے۔ تو حکم ہے کہ جتنا مرد عورت اللہ سے دور ہوتے چلے جائے، سے بعد لباس سکڑتا چلا جائے گا، سکڑتا عورت ہے جتنی رب سے دور ہوتی چلے جائے گی، سر سے دوپٹہ اترے گا، پھر لباس اترتا حتیٰ کہ وہ گندی ہو جائے گی۔ جتنی رب کے قریب ہوتی جائے گی اس کا لباس سخت ہوتا جائے گا، پردہ سخت ہوتا جائے گا۔ اللہ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔